مدد ملی۔ جہاں سیڑھیاں اور دوہرے اسکیلیٹرز بنائے گئے ہیں، ان میں 690 غسل خانے، 449 وضو خانے اور پینے کے پانی کے 114 نلکے ہیں۔ انڈر پاس کو 600 میٹر تک ڈھانپا یا کور کیا گیا تاکہ مسجد الحرام تک ٹریفک کا بہاؤ کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رہ سکے اور نمازیوں کو پیدل چلنے کے راستے میں کسی قسم کی دشواری یا رکاوٹ نہ ہو۔ مسجد حرام کے ارد گرد پورے انڈر پاس کو ایک چھت سے ڈھانک دیا گیا، جس کی بدولت نماز کے لیے اضافی جگہ اور نمازیوں کی سہولت کے لیے ایک قیمتی حصہ میسر آ گیا۔ تعمیراتی کام کے تمام عرصے میں نمازیوں کی سہولت کو خاص ترجیح حاصل رہی۔ جھکا جو در پہ تیرے مسجد الحرام تعمیراتی کام کے دوران کسی رکاوٹ کے بغیر 24 گھنٹے کھلی اور قابل رسائی رہی۔ یہ پورا منصوبہ تعمیراتی انجینئرنگ کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا تھا۔ تعمیراتی مقام سے گزرنے والے عارضی پلوں کی بدولت پیدل چلنے والوں کے راستے بذات خود کسی چیلنج سے کم نہ تھے، تاکہ ان عارضی پلوں کے ذریعے نمازی اللہ کے گھر آ سکیں اور اپنے خالق حقیقی کی عبادت آسانی اور سکون سے کر سکیں۔ سکون پھر اسے ملا ہی نہیں، ہٹا جو در سے سکون پھر اسے۔ خادم حرمین شریفین نے پوری مسلم امہ کے لیے یہ شاندار خدمت انجام دی تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور عظمت اور حسن کے احساس کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر سکیں۔ شکوہ مجال کیا میری کروں میں جرتے، شکوہ مجال کیا میری تیرے کرم سے تو محروم میں رہا ہی نہیں، تیرے کرم سے تو محروم میں رہا ہی نہیں، تیرے کرم کی الہی کچھ انتہا ہی نہیں۔ اے انسان، خود کو پاک صاف کر لو اور اپنے خالق کی عبادت کرو، تم خوشحال ہوگے اور فلاح پاؤ گے۔ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے لیے جہاد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے اور جس کے لیے اس نے تمہیں منتخب کیا ہے، اور اس نے تمہارے لیے یہ دین چنا ہے۔ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تاکہ تم انسانیت پر گواہ رہو۔ اس لیے نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو اور روزے رکھو اور اللہ کے گھر کا حج کرو، وہ تمہارا محافظ ہے اور بہترین محافظ اور بہترین مددگار۔ اے خداوند کریم، تو ہی رحمان الرحیم، اے خداوند کریم، تو ہی رحمان الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96
اور 97 مکہ مکرمہ اسلامی شان و شوکت اور سطوت کا مظہر ہے، اور اللہ کا پہلا گھر کعبہ اس کے جاہ و جلال اور فضل و کرم کا مرکز ہے۔ نماز کے وقت تمام دنیا کے مسلمان کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ 4 دانگ عالم میں یہی وہ جگہ ہے جہاں تقریباً 20 لاکھ مسلمان حج کے لیے ہر سال جمع ہوتے ہیں۔ مکہ شہر کو قرآن کریم میں ام القریٰ کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب اپنی بیوی ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جانے لگے تو آپ نے جاتے وقت یہ دعا فرمائی تھی جس کا ذکر سورہ ابراہیم کی 37ویں آیت میں ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہذا تو لوگوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنی۔ یہ اسی دعا کی برکت ہے کہ پہلے سارا عرب مکے کی طرف حج اور عمرے کے لیے کھچ کر آتا تھا، اور اب دنیا بھر کے لوگ کھچ کھچ کر وہاں جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی اسی دعا کی برکت ہے کہ ہر زمانے میں ہر طرح کے پھل، غلے اور دوسرے سامان رزق وہاں پہنچتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اس وادی غیر ذی زرع میں جانوروں کے لیے چارہ تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کعبہ۔ کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں مختلف روایات